بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے عبدالقدوس گنگوہی پر وحی کا نزول۔ اس پر وحی کے نزول کے وقت وہی کیفیت طاری ہوتی تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی تھی۔ کتاب کا نام ہے لطائف قدوسیہ، لکھنے والے ہیں رکن الدین یعنی عبدالقدوس گنگوہی کے فرزند۔ پیج نمبر ہے 169 to 175۔ غلبہ سلطان ذکر فرماتے ہیں، ابتدائی حال میں حضرت عبدالقدوس گنگوہی پر سلطان ذکر کا بے حد غلبہ تھا۔ فرمایا کرتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ شاید ہماری عقل سلب ہو کر جذب و جنون کی حالت پیدا ہو جاوے گی، کیونکہ ساعت بساعت سلطان ذکر متواتر وارد ہوتا تھا اور اس میں سے فرصت نہ ملتی تھی۔ سلطان ذکر واردات غیبی اور مخصوص حالت کا نام ہے جو حضرت مخدوم کے مسلک سے بالخصوص متعلق ہے۔ اس کے ذاکر چند سالک ہی ہوئے ہیں، معلوم نہیں کہ کسی نے اس بارے میں کوئی خبر دی ہے یا نہیں۔ البتہ صاحب رسالہ مکیہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی میں اس زمن میں جو کچھ لکھا ہے وہ انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا۔ سلطان ذکر کی زبردست ہیبت و دبدبہ ہوتا ہے، گویا اس کے ورد سے انسان سے دنیاوی آلائش پاک و صاف ہو جاتی ہے۔ یہ اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا ورود بیداری و خوف کے درمیانی حالت سے شروع ہوتا ہے اور حواس ظاہری کمزور ہو جاتا ہے، لیکن جب شغل باطن حاوی ہو جائے تو پھر بیداری و خواب میں زیادہ فرق باقی نہیں رہتا۔ پھر ساعت بساعت عین بیداری کی حالت میں یہ ذکر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ ابتدا میں اس ذکر سے خوف و ہیبت طاری ہوتی ہے، لیکن اس کا تواتر ایک انس سا تواتر پیدا کر دیتا ہے اور خوف کم ہوتا ہے، اور یہ عالم ہوتا ہے کہ طالب حق کو ہر دم اس کی خواہش اور اسی کا اشتیاق رہتا ہے۔ اس حالت میں طالب حق سے دنیا و ما فیہا کا شعور ختم ہو جاتا ہے، البتہ اپنی ذات کا شعور باقی رہتا ہے، اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ پر ورود ذکر اور حال کا غلبہ ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو خود کا بھی احساس نہیں رہتا اور انتہائی محویت میں غرق ہو جاتا ہے اور اس سے فنا در فنا کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دولت کسی سعید ازل ہی کو ملتی ہے، اور وہ جو کچھ کہ حضرت رسالہ پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وحی کے بارے میں فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حارث بن حشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ رسول اللہ نے جواب دیا، کبھی کبھی مجھ پر وحی گھنٹے کی آواز کی طرح ہے، اور یہ سخت اور دشوار تر نزول وحی ہے۔ اس کے بعد وہ آواز مجھ سے جدا ہو جاتی ہے اور میں اس کی طرف پوری طرح متوجہ رہتا ہوں کہ وہ کیا کلام کرتی ہے۔ اس وقت ایک فرشتہ شکل انسانی میں ظاہر ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ مجھ سے کہتا ہے، اور وہ جو کچھ وہ کہتا ہے میں یاد کر لیتا ہوں۔ اور حضرت عائشہ نے فرمایا، بے شک بالتحقیق میں نے دیکھا کہ موسم سرما کے ایام میں ان پر وحی کا نزول ہوتا، اس کے بعد وحی کا نزول منقطع ہو جاتا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگتا۔ اس حالت میں حرارت باطنی جوش میں آ جاتی ہے اور ظاہری سردی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ عین سردی میں کامل گرمی پیدا ہو جاتی ہے اور جسم سے پسینہ ٹپکنے لگتا ہے، اور یہ جو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشد علی فرمایا لا ریب درست اور سچ ہے۔ جو کچھ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عین صدق ہے، لیکن اہل معاملہ کے علاوہ کوئی اس راز کو کما حقہ نہیں جانتا۔ اس عالم میں جو تکلم ہوا اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وحی نام ہوا، اور اولیاء کے حق میں اسے الہام کہتے ہیں، کیونکہ اس عالم غیب کا بیان کرنا ممکن نہیں۔ ورود سلطان ذکر میں گھنٹے کی سی آواز پیدا ہو جاتی ہے، اور جب زیادہ اونچی اور طاقتور ہوتی ہے تو بجلی کی کڑک بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت آواز پیدا ہوتی ہے، اس خیال سے کہ شاید طالب صادق کو شوق پیدا ہو جائے اور وہ اس کی تحقیق میں جد و جہد کرے کہ اس کا معائنہ و مشاہدہ کر سکے۔ اس کی حقیقت مثال و نظیر سمجھاتا ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک خزاں رسیدہ درخت کو نہایت تند و تیز ہوا کا طوفان نہایت خوفناک آواز سے آ کر گھیر لے اور اس کو بے خوبن سے ہلا ڈالے، حتیٰ کہ اس کی زمین دوست جڑوں کو بھی ہلا کر رکھ دے، اس کے شاخوں اور پتوں کو بھی سلامت نہ چھوڑے، اور تمام درخت کو دائیں و بائیں سے جھنجھوڑ لے۔ بس کچھ ایسی ہی حالت ذاکر کے جسم کی بھی ہوتی ہے، جیسا کہ بجلی اپنی پوری آواز سے کڑکے اور اس کی غضبناک آواز کانوں میں بھر جائے اور خوف و ہراس کسی ایک کیفیت پیدا ہو جائے، گویا زمین و آسمان
سر پر گر رہا ہے، اور اس حالت میں جسم کانپنے لگے، کیونکہ بجلی کی کڑک اور جسم سے باہر ہوتی ہے، اس لیے اس سے وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جو سلطانی ذکر سے پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ بعض جسم سے پیدا ہوتا ہے، اس ذاکر کو اس درجہ بندان کرتا ہے کہ تمام کثافتیں اور آلائشیں صاف ہو جاتی ہیں۔ یا یوں سمجھو کہ کوئی کمزور آدمی ایک عظیم دریا کے طوفان میں گر جائے اور پانی کی روانی کی مہم آواز اس کے کانوں میں بھر جائے، جس سے اسے کچھ بھی سنائی نہ دے، اور پانی کی خوفناک موجیں اس کے جسم کو موت سے ہمکنار کر دیں، تو گویا ذاکر جسم میں اسی طرح ذکر پیدا کرتا ہے۔